دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تھوڑی زحمت، اور آپ جتنا آپ آگے بیٹھیں گے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بزرگوں سے نہیں، جو جوان ہیں، بچے ہیں، دیواریں چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے پڑھتے بآواز بلند اللہم صلی علی۔ مجلس اعزاء کی شرف قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کے تکمیل مقاصد کے لیے، امام زمانہ مولا کے ظہور کے تعجیل کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد سید العرب والعجم المکی المدنی القیل فی شانہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر دجا صدر العلا نور الہدی کعف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ واحمد المصطفیٰ صلوات۔ وعلی سید الرضی الوالی الولی الحاکم بنص الجلیم، ضربت علی افضل من عبادت الثقلین نار حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ سامعین محترم، توفیق الہی ہے، خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ خدا کا ہمارے اوپر کرم ہے، یہ خدا کا ہمارے اوپر فضل ہے۔ اس خدا نے ہمیں 14 معصومین عنایت فرمائے ہیں، یہ خدا کا کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تھوڑا سا اگر یہ آواز ٹھیک کر دیں، اللہ نے ہمیں بہترین نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کو 14 معصومین کی ولایت کہا جاتا ہے۔ تھوڑی آواز تیز کرنی ہے کیونکہ میرا تیسرا پروگرام، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ بیت محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اب مجلس جو ہے نا جی، مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ۔ اگر توجہ فرمائیں، آپ کی مجالس کافی ہو رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں،
اور مجلس عزا یعنی غم میں بیٹھنا. اور ڈاکٹر شریعتی کا بڑا کمال کا جملہ ہے، جیسے آپ کی مجالس پہ آج پابندیاں لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر شریعتی کو کسی نے کہا یار یہ مجلس سے بند کر دو. یا آپ کی بار بار گھروں میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، امام برگاؤں میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں. توجہ اگر فرمائیں میں جملہ کہوں کہ گھروں میں بھی مجلسیں، آپ کے امام برگاؤں میں بھی مجلسیں، آپ کی مسجدوں میں بھی مجلسیں. یار یہ مجلسیں ختم کر دو، مجلسیں بند کر دو. ڈاکٹر شریعتی نے کمال کا جملہ کہا. ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں آپ ہاسپٹل بند کر دو. توجہ فرمائیں، آپ اپنے ہاسپٹل بند کر دو. اس نے کہا یار عجیب بات ہے، ہاسپٹل بند کر دیں تو بیمار کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر شریعتی فرماتے ہیں اگر مجلس سے بند کر دیں گناہگار کہاں جائیں گے؟ مجلس سے اگر بند کر جائیں تو گناہگار کہاں جائیں گے؟ یہ مجلس حقیقت میں توبہ کی جگہ ہے. مجلس حقیقت میں توبہ کی جگہ، اور مجلس حقیقت میں خدا کے قریب ہونے کی جگہ ہے. مجلس حقیقت میں خدا کے قریب ہونے کی جگہ ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیں گے، میں بات کروں گا. اگر میں یقین جانے مجلس میں بولنے کی کوشش کیا کریں. اب جو مجلس میں نہ بولے نا تو وہ سورہ زاریات کو پڑھا کرے، کیونکہ وہ سورہ زاریات میں خدا فرماتا ہے میں سمیع ہوں، میں نے تمہیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. تھوڑا بولیں جو بولنا چاہتے ہیں. سمیع کون ہے؟ سمیع کون ہے؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے میں سمیع ہوں، میں نے تمہیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے. خدا فرماتا ہے میں بصیر ہوں، میں نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. ہاتھ باندھ کے نہیں، تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو کھولیں. میں بصیر ہوں، میں نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے. پھر خدا فرماتا ہے کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں. میں پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ بولنا شروع کر دے، پہاڑ بولنا شروع کر دیتا ہے. میں اللہ نے تمہیں ایک لسان، عربی میں جس کو لسان کہا جاتا ہے، اردو میں جس کو زبان کہا جاتا ہے، جس کو آپ آسان لفظوں میں کہیں ایک گوشت کا ٹکڑا عطا فرمائے جس سے تو گفتگو کرتا ہے. یہ بولنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے دی. سوچنے کی قوت کس نے دی؟ دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ یہ پورا جسم کس نے دیا؟ اور اللہ نے ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے کسی مخلوق پر فخر نہیں کیا. یہ فقط ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے حضرت انسان کہہ کے پکارا ہے. خدا نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں نے اس انسان کو کتنا حسین بنایا ہے. میں نے اس انسان کو کتنا، اگر ابھی بھی نہ بولیں تو پھر میں بات کہوں. اللہ فرماتا ہے اگر تم میری توحید کے قریب ہونا چاہتے ہو نا، میرے قریب ہونا چاہتے ہو نا، دائیں بائیں غور نہ کیا کرو. خدا فرماتا ہے جو میں نے تمہیں بطور امانت ایک جسم دیا ہے نا، اس جسم پر غور کیا کرو. کو میری نشانیوں کے لیے یہ جو میرا عنایت کردہ جسم ہے، یہ جسم ہی کافی ہے. پروردگارہ کیا مطلب؟ کہ خدا فرماتا ہے میں نے تمہیں زوجین، جوڑے جوڑے عطا فرمائے. جو لطف لو تو خدا کی توحید پہ، میں نے تمہیں جوڑے جوڑے عطا فرمائے. کیا مطلب پروردگارہ؟ خدا فرماتا ہے عینین، دو آنکھیں میں اللہ نے دی ہیں. شفتین، دو ہونٹ میں اللہ نے دیے ہیں. دانت ان کے دو حصے میں اللہ نے دیے ہیں. ہاتھ دو، خدا فرماتا ہے میں اللہ نے تمہیں دیے ہیں. پاؤں دو، میں اللہ نے تمہیں دیے ہیں. اگر توجہ فرمائیں، خدا فرماتا ہے پورا جسم میں نے تمہیں دو دو حصوں میں دیا. خدا فرماتا ہے دل میں نے تمہیں ایک دیا ہے، لیکن حصے اس کے بھی دو رکھے ہیں. دل میں نے تمہیں ایک دیا ہے لیکن حصے اس کے بھی. اب دماغ ہے تو اس کے بھی کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں. بولے نا، اس کے بھی کتنے حصے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے دو. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارا میرا عنایت کردہ جسم ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا، کیونکہ میں ہی مصور ہوں اور میں ہی خالق ہوں اور میں ہی مالک ہوں. میں ایسا خالق ہوں، اب میں ایسا مالک ہوں اور میں ایسا مصور ہوں. گھر میں اگر 50 بندہ میں نے خلق کیا ہے نا، ہر بندے کی شکل و صورت کو میں نے مختلف بنایا ہے. اگر گھر میں 50 بندے ہیں نا، 50 بندے کی آواز کو میں نے ایک دوسرے کی آواز سے
مختلف بنایا ہے. اور خدا فرماتا ہے میں ہی تو وہ ہوں نا جس کو یہ جسم، جس نے تمہیں یہ جسم عطا فرمایا ہے. اور میں ہی خدا فرماتا ہے میں رؤوف بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں ودود بھی ہوں. ودود کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. خدا اگر آپ خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں سورہ مومنون پڑھیں. خدا فرماتا ہے میں ایسا ودود ہوں، میں ایسی تم سے محبت کرنے والا ہوں. تمہاری جو ماں ہے، جو جس ماں کے شکم میں تو رہتا ہے نا 8 مہینے یا 9 مہینے، تیری ماں کا یعنی انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس میں بال سے بھی باریک رگیں میں خدا نے رکھی ہیں. اس میں بال سے بھی باریک رگیں، نسیں جو ہیں، وینز جو ہیں، میں خدا نے رکھی ہیں. خدا فرماتا ہے میں ایسا ودود ہوں کہ جب تو ماں کے شکم میں تھا نا، بال سے باریک ہر رگ کے ساتھ تو جڑا ہوا تھا، اور ہر رگ کے ساتھ تو جڑا ہوا تھا. تمہارے ماں کے شکم میں بھی میں اللہ نے حفاظت کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. ماں کے شکم میں بھی تو تھا، تو تمہاری حفاظت کون کر رہا تھا؟ خدا فرماتا ہے میں کر رہا تھا. آج جیسے ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، پی ٹی آئی کے نعرے بھی مار مار کے تھک گئے. ابھی میں مجلس میں کیا کر آیا، نون لیگ کو برا بھلا کہہ کے بھی تھک گئے. ناراض سنیں بزرگوں بھائیوں، یعنی اچھا برا سب کہہ کے تھک گئے. اب کیا ہو گیا، ہم خاموش ہو گئے ہیں. یاد رکھنا مولا میر فرماتے جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا، فقط ایک دروازے کی طرف رجوع کیا کرو، جس دروازے کو ودود بھی کہا جاتا ہے، جس دروازے کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر شریعتی نے ویسے جملہ نہیں کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تم مجلس میں آتے ہو نا، تمہارا پہلے جب مجلس سے باہر ہوتے ہو تمہارا عقیدہ ضعیف ہوتا ہے. جب تم مجلس میں آ جاتے ہو تمہارا عقیدہ وہ بن جاتا ہے جس طرح حضرت ابو ذر غفاری کا عقیدہ تھا. ابو ذر غفاری کا عقیدہ کیا تھا؟ صحرا میں جب موت آ رہی تھی، حالت نزاع میں تھے. اب بیٹی نے پوچھا بابا کیا ہوگا؟ آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا؟ کہا بیٹا فکر نہ کر، رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں سے اس صحابی پر سلام ہو جس کی ایسی جگہ پر ڈیتھ ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا مگر اللہ بہتر انتظام کرے گا، اللہ بہتر. یہ تھا حضرت ابو ذر کا توکل علی اللہ، یہ تھا حضرت ابو ذر کا توکل علی اللہ. اور تو یہ کیا کتاب ہے اگر آپ کے پاس ہو بھی، ایک کتاب کا نام ہے رسالہ حقوق. یہ کتاب کا نام کیا؟ رسالہ حقوق. اور یہ کتاب آپ کے اس امام کا کلام ہے جو امام 35 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. 35 سال تک خون کے آنسو رونے والا امام دنیا سے جا رہے تھے نا جب، تو تمہیں رسالہ حقوق چھوڑ کر کے تمہارے لیے کہ میں زین العابدین بھی ہوں، میں سید الساجدین بھی ہوں، میں سید العابدین بھی ہوں، کہ جب مشکل وقت آ جائے اس دین سے دور نہ ہونا، میرا رسالہ حقوق پڑھ لینا، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تمہارا اللہ پہ کیا ہو جائے گا؟ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. تو مجلس میں آ کر انسان کا عقیدہ سب سے پہلے خدا کی توحید پہ مضبوط ہونا چاہیے. اور پھر سورہ آل عمران آپ پڑھ لیں، خدا فرماتا ہے کہ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں ہر قسم کے گناہگار کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں ہی تو تواب الرحیم ہوں نا، میں ہی تو بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. لیکن خدا فرماتا ہے میں کبیرہ گناہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کروں گا. اور ان کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہے اس گناہ کو شرک کہا جاتا ہے. اس گناہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ شرک کے بارے میں رابر معظم علی خامنئی کیا فرماتے ہیں؟ خطیب مبلغ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا اپنا عقیدہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اپنا عقیدہ بچانا، ظاہر اگر آپ روایتی باتیں سنیں گے اپنا عقیدہ بھی خراب ہوگا، دوسروں کا عقیدہ بھی. اور میں معذرت کے ساتھ ذمہ داری سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں سے مذہب اسلام
اور مذہب اسلام میں سے ایک مکتب ہے جس مکتب کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے. توجہ کرنا، جس مکتب کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے، مذہب اسلام اور مکتب تشیع، جس سب سے یعنی تمام مذاہب میں سے، تمام مسالک میں سے سب سے صحیح عقیدہ اگر توحید پر صحیح ہے، 73 مسلکوں میں فقط ایک مسلک ہے جس مسلک کو، جس مکتب کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے. اس مکتب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکتب تشیع. جتنے بل پاس ہوں، جو کچھ بھی ہو جائے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو 14 معصومین کی ولایت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. جتنے دنیا والے ترمیمی بل پاس کرتے رہیں، جو کچھ بھی کریں، کچھ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ بھئی اللہ نے وعدہ کس سے کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. نہیں یا توجہ فرما رہے آپ. میں ایک جملہ کہوں گا. ایک یعنی یہود مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک محقق تھا. اس نے دو ہر مذہب اور پھر ہر مذہب سے ہر مسلک کی 2 کتابوں کا مطالعہ کیا. اب جس طرح مذہب اسلام کے اندر فرقے ہیں نا، 73 فرقے ہیں، اسی طرح یہود مذہب میں فرقے ہیں، اسی طرح عیسائیت مذہب میں بھی فرقے ہیں. محقق تھا، اس نے 2 کتابوں کا مطالعہ کیا. ہر مذہب کی 2 کتابوں کا مطالعہ کیا. پھر ہر مذہب کے بعد ہر فرقے کی 2 کتابوں کا مطالعہ کیا. اب آخر میں یہودی محقق نے ایک جملہ لکھا. وہ جملہ کمال کا لکھا. آپ لطف لیں تو میں بات کہوں. یہودی محقق کہتا ہے میں پڑھتا رہا، میں لکھتا رہا، مجھے کچھ بھی نہ ملا. کہتے ایک مذہب تھا مذہب اسلام، اور مذہب اسلام ایک مکتب ہے جس مکتب کو مکتب تشیع کہا جاتا ہے. جب میں نے اس مسئلے کی 2 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ایک قرآن کو پڑھا ہے، ایک نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، جب میں قرآن پڑھتا تھا مجھے یوں لگتا تھا یہ علی کا کلام ہے، اور جب میں نہج البلاغہ پڑھتا تھا مجھے یوں لگتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جتنے بل پاس کرنے والے ہیں نا، جس سے سوچیے فلاں کو بھی مانو، فلاں کو بھی مانو، فلاں کو بھی مانو، سب کو مانو. آپ تو فخر سے کہہ سکتے ہو نا کہ آپ کے مولا امیر کا کلام ہے جس کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، جس میں مولا کے خطوط ہیں، جس میں مولا کے فرامین ہیں، جس میں مولا کے خطبات ہیں. اگر توجہ فرمائیں، اب جو ترمیمی بل پاس کرنے والے ہیں، جو اپنی طرف سے فری میں عہدے دینے والے ہیں، ان کو کہا جائے جن کو آپ اپنا امیر مانتے ہو، ہم آپ کیا امام ہوتا ہے، ان کیا ہوتا ہے جی؟ امیر ہوتا ہے، نقیب ہوتا ہے. ان کو ذرا اپنے کسی نقیب کی کوئی نہج البلاغہ تو دور کی بات ہے، ان کی کوئی چھوٹی کتاب جس کو نورانی قاعدہ کہتے ہیں، کوئی نورانی قاعدہ ہی لکھا ہوا دکھا دو تو جواب فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں 14 معصومین عنایت فرمائے، اور 14 کے 14 معصومین نے ہمیں خدا کے قریب کیا ہے. کیا فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے؟ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. مولا نے فرمایا 2 چیزوں کی توجہ کرنا. مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق مولا نے فرمایا کہ نماز کی بھی، یعنی نماز بھی پڑھا کر اور قرآن بھی پڑھا کر. کیوں؟ کہ نماز پڑھ کے نماز میں تفکر کیا کر، اور قرآن پڑھ کے تدبر کیا کر. نماز پڑھ کے کیا کیا کر؟ تفکر کیا کر. کیا تفکر ہے؟ اگر وہ کتاب اٹھا کے دیکھیں جس کتاب کا نام ہے رسالہ حقوق، اس کتاب میں یہ پڑھیں نا، کیا فرمایا زین العابدین مولا نے کہ جب تو، یعنی یہ اسی کو تفکر کہتے ہیں. نماز کی جب نیت کیا کرنا، مولا امیر کا وہ فرمان ذہن میں یاد رکھا کر. مولا امیر نے فرمایا، پوچھا کہ مولا کیا ممکن ہے کہ انسان خدا سے بات کرنا چاہے تو کیا انسان خدا سے گفتگو کر سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہاں تو اپنے خدا سے گفتگو کر سکتا ہے. کہا مولا میں کیسے خدا سے گفتگو کروں؟ کہا خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر. مولا اگر میں یہ چاہوں وہ ودود خدا ہے، وہ تواب الرحیم خدا ہے، وہ عزیز انتقام ہے، وہ رعوف ہے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ وہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو مولا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا کر. قرآن کی تلاوت. تو زین العابدین مولا نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ کے
تفکر کیا کر اور قرآن پڑھ کے تدبر کیا کر. جب نیت کرتے ہیں نا، نیت قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً، جب الی اللہ کہا پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تھوڑا خود محسوس کریں جب کہتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کے جب رکوع میں جاتے ہیں نا، یہ تھوڑا سا محسوس کیا کریں میں عظیم کس کو کہہ رہا ہوں. میں جس کو عظیم کہتا ہوں نا وہ مجھے عظیم بنا دے گا. اس کے معنی پہ توجہ کریں، جیسے سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، سبحان پاک ربی میرا رب عظیم بڑا ہے، و بحمدہ میں اس لیے اس کی حمد کرتا ہوں. کہ اس کو محسوس کر کہ تو عظیم کس کو کہہ رہا ہے، جس کو تو عظیم کہہ رہا ہے وہ تمہیں عظیم بنا دے گا. اور یہاں پہ میں چوتھے مولا کے ایک اور جملہ کہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز قبول ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز، اگر ہر نماز قبول ہو جائے تو قرآن میں کیوں آیا فویل للمصلین کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے. اس کا حل پوچھا چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، صلی اللہ محمد ون. صادق مولا سے پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے گا یہ میری نماز قبول ہے؟ مولا فرماتے جب تو نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھ کے اگر اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچاتا ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری نماز قبول ہے. اور نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو کہا اس کا مطلب ہے تمہاری نماز قابل قبول. پھر کہا جب تو نماز پڑھتا ہے نا، کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں، کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے نماز کے آگے وہ پردہ بن جاتے ہیں، تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن ایک ذمہ داری اٹھائی آپ کے چوتھے مولا نے. چوتھے مولا فرماتے ہیں میں زین العابدین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر وہ نماز قبول ہوگی جس نماز کے سجدے میں تو سجدہ جب کرے نا تو سجدہ کسی عام جگہ پہ نہ کیا کر، سجدہ خاک شفا پہ کیا کر. اللہ یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی اللہ محمد والم. یعنی جو سجدہ آپ خاک شفا پہ کرتے ہیں، خاک کربلا پہ کرتے ہیں، تو کہا وہ نماز 100% ہے، تمہاری نماز قبول ہے. اور 2 علامتیں اور بتا دوں. فرمایا کہ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس سجدہ گاہ ہوتی ہے. خاک ایک بات اور تربیت کی کر دوں، کہا آپ کو جب بھی اللہ بیٹا یا بیٹی عنایت کرے نا تو جہاں پہ اپنے بچے کو گٹی کے طور پہ دودھ پلاتے ہو نا، اس بچے کے منہ میں تھوڑی سی خاک شفا بھی ڈالا کرو. جب تم خاک شفا ڈالتے ہو اس خاک شفا کا اتنا اثر ہوگا کہ وہ بچہ کل حسین مولا کا ماتمی بھی بنا گیا، حسین مولا کا عزادار بھی بنے گا. کیا فرمایا؟ یعنی اگر نماز 100% ہے وہ نماز قبول ہے. اور پھر ایک اور بات ذمہ داری سے کہوں، کہا کہ جب تم، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تم سجدہ مٹی پہ کرتے ہو، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تم سجدہ مٹی پہ کرتے ہو نا، خدا نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں نے تمہیں کتنا حسین بنایا ہے، میں نے تمہیں کتنا احسن بنایا ہے، میں نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، 2 آنکھیں دیں، زبان دی ہے، دل و دماغ سب کچھ دیا ہے. خدا فرماتا ہے اس پورے جسم کا جو حسن ہے نا، خوبصورتی ہے نا، اس حسن اور خوبصورتی کو میں نے تمہاری پیشانی میں رکھا ہے، میں نے تمہاری پیشانی میں رکھا ہے، اور یہ پیشانی سے تمہاری پہچان ہوتی ہے. فرمایا جو کہتے ہیں کہ اگر آپ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، اس حد تک لکھا گیا ہے کہ کیا فرمایا کہ جب بھی مشکل پڑ جائے نماز کا سہارا لو، تو جب بھی مشکل پڑ جائے لمبے لمبے تلانی کہا سجدے بجا لایا کرو. جتنا زیادہ سجدے کو تم طول دو گے نا تو تمہارا ہوگا کیا، دنیا میں پریشانیاں بھی رفع ہوں گی اور جسم سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اگر جتنا زیادہ سجدے کو آپ کیا کریں گے، طول دیں گے. اور پھر یہ کچھ روحانی تربیت ہے ہماری. 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم آپ کے جو 12 امام، 14 معصومین، اور جو سب سے پہلے ظاہر امام حسین علیہ السلام تھے، جابر بن عبداللہ انصاری. اور انہوں نے جب پوچھا تھا نا
کہ مولا سے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ ہمارے 12 آئمہ کون کون سے ہیں، تو رسول اللہ نے اولی الامر کی جب تشریح کی تھی تو سارے اماموں کا بتایا تھا. پہلے علی مولا امام ہے، نام بھی بتایا، ولدیت بھی بتائی، کنیت بھی بتائی. دوسرے حسن مولا، تیسرے حسین مولا سے لے کر امام زمانہ تک رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا کہ میرے بعد جو ہیں یہ امامت کا سلسلہ ہوگا. پہلے امام مولا علی ہیں اور آخری امام حجت خدا بقیت اللہ ہیں. اللہم صلی اللہ محمد. اور پھر اماموں میں سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ نے ہمیں وہ امام عنایت فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمایا کہ جس امام کو حجت خدا کہا جاتا ہے، صاحب العصر کہا جاتا ہے، امام زمانہ کہا جاتا ہے. غیبت امام زمانہ میں امام کی غیبت پر بھی یقین ہے، اللہ کی توحید پر بھی یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پر بھی یقین ہے، اور 14 کی ولایت پر بھی. اور 8ویں مولا امام زمانہ کو پکارتے تھے. کیسے پکارتے تھے 8ویں مولا؟ یہ جیسے آپ کے بلا زودی صاحب نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جب آپ کے 12ویں مولا کا نام آتا ہے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں؟ آپ نہیں کھڑے، یعنی خود بخود کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے آپ بے ساختہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آپ کے 8ویں مولا امام علی رضا علیہ السلام اپنے 12ویں یعنی حجت خدا اس پوتے کو یاد کرتے تھے اور قائم کہہ کے پکارتے تھے. اور یہ یعنی آپ کے 8ویں مولا کی سنت ہے، جب بھی امام زمانہ مولا کا نام آئے 8ویں مولا کیا کرتے تھے؟ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے امام زمانہ کو یاد کرتے تھے، امام زمانہ کو یاد کرتے تھے. تو کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو 14 معصومین کی ولایت عطا فرمائی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خدا فرماتا ہے قیامت والے دن تم سے ضرور بالضرور ایک نعمت کا سوال ہوگا. سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا کہ میں اللہ نے تمہیں، سورہ رحمان میں اللہ نے کم از کم 31-32 مرتبہ فرمایا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ حشر میں خدا نے فرمایا مصور میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، رزاق میں ہوں، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا میں ہوں. یہ سب خدا نے فرمایا میں ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے. میں نے جیسے اس میں کہا گیا کہ سورہ زاریات میں خدا نے فرمایا یہ سارا جسم میں نے تمہیں بطور امانت دیا. اور یہ رسالہ حقوق میں بھی یہ فرمایا اللہ نے جو آپ کو یہ اعضاء جوارے دیے ہیں، جسم دیے ہیں نا، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ اللہ کے لشکر کی مثل ہیں. اللہ کی کس کی مثل ہیں جی؟ لشکر کی مثل. یہ لشکر اللہ کے ہاتھ، آنکھیں، زبان، ہونٹ، یہ پاؤں، یہ سب کچھ اللہ کا لشکر ہے. اور یہ اللہ نے آپ کی زندگی 80-90 سال خدا سب کی طولانی زندگی کرے، اللہ نے اس لشکر کو بطور امانت 80-90 سال کے لیے آپ کو دیا ہے. کیا فرمایا رسالہ حقوق میں آپ کے چوتھے مولا نے؟ اس وقت کو یاد کر جب تمہاری روح قبض ہو جائے گی. یہ ہاتھ تمہارے آج کنٹرول میں ہیں، یہ زبان تمہارے کنٹرول میں ہیں، یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں ہیں. جب روح قبض ہو جائے گی، اور زین العابدین مولا فرماتے ہیں یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء جوارے تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تمہارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس نعمت کا میں سوال کروں گا. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی نعمت کے متعلق ہمارے تشیع کے 12 ائمہ ہیں، اہل تسنن کے بھی وہ 12 پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نقیب کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں امام کو. 12 پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے 12 پورے ہو نہیں رہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اگر وہ 12 ان 12 کے مقابلے میں لائیں نا تو پھر ان کا چھٹا یزید بن جاتا ہے. پھر ان کا چھٹا بلکہ وہ بن جاتا ہے جو پھپھی کے ساتھ نکاح جائز کہتا تھا، جو ممبر رسول پہ بندر نچاتا تھا. اگر توجہ فرمائیں 12 پورے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کے 4 امام ہیں. ایک امام، پہلے امام کون سے؟ امام ابو حنیفہ جن کا نام کیا؟ نعمان بن ثابت نام ہے.
دوسرے امام کون سے ہیں؟ امام احمد بن حنبل. تیسرے امام کون سے ہیں؟ امام شافعی. چوتھے امام کون سے؟ امام. اب لطف لیں تو میں بات کروں. امام شافعی نے فرمایا اے رسول اللہ کے گرانے والوں، اے اہل البیت، آپ کی اس سے بڑی فضیلت اور میں کیا بیان کروں، جب تک آپ پر درود نہ پڑھا جائے نماز نہیں ہوتی. اللہم صلی اللہ محمد. جب تک یعنی آپ پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز. آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں درود پڑھنا کیا ہے جی؟ واجب ہے. بندہ عمدن چھوڑ دے، ساون چھوڑ دے، نماز کیا ہو جاتی ہے. اور کیا فرمایا امام احمد، جو اپنا نعمان بن ثابت تھے، کافی عمر کے انسان تھے، پوچھا گیا جناب آپ کی عمر کتنی ہے، اگر توجہ فرمائیں. انہوں نے فرمایا جی میری عمر فقط 2 سال ہے. سب نے کہا اچھا خاصی عمر کا بندہ ہے، بوڑھا بندہ ہے اور کہہ رہا ہے 2 سال عمر ہے. کہتے ہیں جی فقط بس عمر تو وہی ہے کہ جو عمر میں نے جعفر صادق مولا کے قدموں میں گزاری ہے. اب وہ تشریح کر رہے تھے قرآن کی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ قیامت والے دن تم سے سب سے بڑی نعمت کا سوال کرے گا. اور کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہے اور سردیوں میں گرم کھانا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. یہ تشریح کر رہے تھے. یہ پتہ چلا آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اللہم صلی اللہ محمد وعلم. صادق مولا نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ذرا میرے قریب یہ کیا قرآن کی تشریح کر رہا ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم کھانا، اس کا اللہ کیا کرے گا، پوچھے گا. تو کہا کہ مولا میں تو یہی بتا رہا ہوں، تو پھر آپ بتائیں سب سے بڑی کون سی نعمت ہے جس کا اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آپ نے لطف نہیں لیا، میں آپ کے لطف کی خاطر یعنی اس مقام پہ پوچھا جائے گا کہ جہاں پہ سورہ معارج میں خدا فرماتا ہے ایک دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ قیامت کا دن کتنے وقت ہوگا جی؟ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سورہ معارج میں 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک بندہ کہے گا، ہر بندے کی زبان پہ لفظ ہوگا نفسی، میرا نفس. بیٹا کہے گا نفسی، ماں کہے گی نفسی، بھائی کہے گا نفسی. کیا ہوگا جی؟ ایک 50,000 سنہ. اس حد تک لکھا گیا قرآن میں ہے کہ بندہ کہے گا صاحبت ہی، میری بیوی کو رکھ دو، مجھے چھوڑ دو. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس حد تک کہے گا وہ اخی ہی، میرے بھائی کو رکھ دو، مجھے چھوڑ دو. وہ بنی ہی، میرے بیٹوں کو لے لو مجھے. خدا فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، تو نہیں کیا تھا، اب تمہیں ہی جواب. آپ پریشان ہو گئے، میں سورہ واقعہ کی 3 آیتیں اور پڑھ لوں. اب سورہ واقعہ سارے پڑھتے ہیں. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. اب سورہ واقعہ میں 3 گروہ بتائے گئے ہیں کہ قیامت والے دن یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک گروہ ہوگا جن کو کہا جائے گا خافضہ، ایک گروہ ہوگا جن کو کہا جائے گا رافعہ. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ایک گروہ ہوگا جن کو کہا جائے گا اولئک المقربون. ایک گروہ ہوگا جن کو کہتے ہیں خافضہ، پست لوگ، جن کو قرآن نے کہا سورہ قیامت میں نفس امارہ کے پجاری. نفس امارہ کے یہ کیا جی؟ ایک ہوں گے خافضہ یعنی پست لوگ، ایک ہوں گے نفس لوامہ والے جن کا خدا نے سورہ قیامت میں ذکر کیا. غلطی ہو جائے نا، غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتے ہیں، غلطی کر کے شرمندہ ہو جاتے ہیں. اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. کا دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ رافعہ، بلند لوگ. کہا ایک اس سے بھی بڑے ہوں گے جن کو کہا جائے کہ اولئک المقربون. قول الحکیم لا یحلق عن الحکمہ. حکیم کا قول حکمت اور دنائی سے خالی نہیں ہوتا. چھٹے مولا سے پوچھا، مولا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا جو تعلق ہے رافعہ سے ہے، ہم بلند عقیدے سے ہیں، لیکن مولا اگر ہم یہ چاہیں ہمارا تعلق اولئک المقربون میں سے ہو. آپ مولا فرماتے ہیں اگر اولئک المقربون میں سے ہونا چاہتا ہے تو پھر نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا کر. نماز کو کیا کیا کر؟ اول وقت میں پڑھ لیا کر. تمہارا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ اولئک المقربون. اتنی لمبی چوڑی اذانیں نہ دیا کر، مغرب کا وقت جو ہوتا ہے قلیل ہوتا ہے. تو کیا کیا کر جی؟ کہ تمہارا تعلق اگر اول وقت میں نماز پڑھے گا تو تمہارا تعلق ہو جائے گا اولئک
مقرب، اللہ کے مقرب لوگوں میں سے تمہارا شمار ہو جائے گا۔ پھر فرمایا ہاں جب تمہارا نفس لوامہ ہوگا، نفس لوامہ سے اگلا جو سٹیپ، اگلی جو کلاس ہے وہ جو ہے نفس مطمئنہ۔ صادق مولا فرماتے ہیں قسم با خدا، عام انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے نا، ملک الموت اس کے سامنے آ کے کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن جب میرے شیعہ کی روح قبض ہوتی ہے ملک الموت آ کے اس کو کہتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کے سامنے اس کو کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ آ جا، تو کیا ہوگا 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کی زبانوں پہ نفسی نفسی کا، نفسی نفسی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، لیکن وہاں پر کیا ہوگا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صادق مولا فرماتے ہیں اللہ تمہیں روک کے تم سے ایک بہت بڑی نعمت کا سوال کرے گا۔ مولا پھر آپ بتائیں وہ سب سے بڑی کون سی ایسی نعمت ہے کہ جس کا اللہ پل صراط پہ روک کر پوچھے گا؟ صادق مولا اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت کو ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ لائقہ سب سے بڑی نعمت کو ولایت علی ابن ابی طالب۔ بس اس کے بعد بس ایک روایت اور سناتا ہوں۔ 3 بڑی مشہور احادیث ہیں، 3 مشہور احادیث جو اکثر آپ سنتے ہیں مجالس میں۔ ایک جیسے ابھی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی من کنت مولا فہذا، یہ شیعہ سنی مشترکہ حدیث ہے، سب نے یہ حدیث لکھی ہے۔ ایک یہ حدیث، ایک حدیث اور ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یہ حدیث، اور تیسری حدیث جس حدیث کے اکثر آپ سنتے ہیں کسی کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ پڑھی جاتی ہے من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ یہ 3 احادیث جو ہے نا، ان 3 احادیث کو احادیث فواتم کہا جاتا ہے۔ احادیث، آپ پریشان ہو گئے ہیں، فاطمہ واحد ہے اور فواتم اس کی جمع ہے۔ فواتم اس کی کیا ہے جی؟ جمع ہے، یہ جمع ہے۔ کیا مطلب؟ یہ 3 احادیث جو ہے نا، ان کی جو روایات راوی تو بیان کرتے ہیں، لیکن ان 3 احادیث کی جو راویہ ہے نا، وہ راویہ تمام کی تمام فاطمہ بیویاں ہیں۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ، اس حدیث من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من کنت مولا فہذا، ان 3 حدیث کے بارے میں سب سے پہلے ایک بی بی ہے جس بی بی کا نام فاطمہ ہے، معروف ہیں معصومہ قم کے نام سے، جو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اگر توجہ فرمائیں، وہ بی بی فرماتی یہ 3 احادیث میں نے اپنی پھپھی فاطمہ بنت جعفر صادق سے سنی ہے، اگر توجہ فرمائیں۔ اور وہ بھی فرماتے ہیں میں نے یہ 3 احادیث فاطمہ بنت محمد باقر سے سنی ہے۔ پھر وہ بھی فرماتی ہیں میں نے یہ 3 احادیث فاطمہ بنت زین العابدین سے سنی ہے۔ اور پھر وہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ حدیث، یہ 3 احادیث ہم نے بی بی زینب و کلثوم سے سنی ہے۔ اور زینب و کلثوم بیویاں فرماتی ہیں، دونوں بیویاں فرماتی ہیں ہم نے یہ حدیث فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ سے سنی ہے۔ اور صلوات اللہ صلی اللہ محمد محمد وآل محمد۔ اور پھر بی بی فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں، سورہ نجم اٹھا کے دیکھ لو، بی بی فرماتی ہیں قسم بخدا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی، یہ تمام یہ تینوں جو حدیث ہیں نا میرے بابا محمد مصطفیٰ نے مجھے سنائی ہیں۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے تو بات نہیں کرتا۔ سورہ نجم تم نے پڑھی ہوگی جس پہ خدا فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، میرا حبیب وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ یہ تینوں حدیث میں نے حضرت جبریل سے سنی ہیں۔ اور حضرت جبریل فرماتے نہیں بھائی میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، میں نے 2 بڑے مقرب فرشتوں نے مجھے آ کے یہ تینوں احادیث سنائی ہیں۔ وہ 2 بڑے فرشتے کہتے ہیں ہم بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، ہم سے بھی 2 مقرب فرشتے سے، ہم نے ان 2 مقرب فرشتوں سے یہ تینوں احادیث سنی ہیں۔
نہیں توجہ فرما رہے آپ. پھر فرمایا وہ دو مقرب فرشتے کہتے ہیں بھئی ہم بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے, ایک بہت بڑا, ایک سب سے بڑا مقرب فرشتہ ہے, اس سے ہم نے یہ تینوں احادیث سنی ہے. اب وہ جو بڑا مقرب فرشتہ ہے وہ کہتا ہے میں بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں نے نا یہ تینوں کی تینوں احادیث عرش بری پہ لکھی ہوئی دیکھی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری. یہ تینوں صلوات اللہ صلی اللہ محمد. تو فرمایا یہ تینوں احادیث میں نے عرش بری پہ لکھی ہوئی دیکھی ہیں, اور پھر کہا عرش بری پہ میں نے لکھی ہوئی دیکھی ہیں. اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, عرش بری پہ یہ تینوں احادیث لکھی ہوئی تھی, اور عرش بری پہ یہ اتنی بڑی لکھی ہوئی تھی. عرش بری پہ اگر تم 600 سال پیدل چلتے رہو پھر بھی اس کا رقبہ ختم نہیں ہوگا. کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس فہرست میں رکھا ہے. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. آل محمد سے محبت کرنا یہ پروردگار کا ہمارے اوپر فضل ہے, یہ پروردگار کا ہمارے اوپر احسان ہے, یہ پروردگار کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم توحید پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, رسالت پہ بھی ہمارا عقیدہ ہے, اور مولا علی کی ولایت پر بھی ہمارا عقیدہ ہے. نہ ہم غالی ہیں اور نہ ہی ہم ناسبی و خارجی ہیں. بس عزاداروں, یہ دن اس بی بی کے دن ہے جس بی بی کو بنت المصائب کہا جاتا ہے, مصائب کی ماں. میرے ساتھ مل کے سلام پڑھیں, سب مل کے جتنا ہو سکے بآواز بلند پڑھیں. السلام علی السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد حسین وعلی. جو نہ پڑھ سکو وہ جملے امام مظلوم کربلا کی یاد کرو. جب 10 محرم کا دن تھا, حسین مولا علی اصغر مولا کے لیے پانی مانگنے کے لیے جا رہے تھے. حسین مولا نے جب عباس مولا کے بازوؤں کو اٹھایا آپ کو یاد نہیں کیا. علی اکبر مولا کے سینے میں برچی لگی آپ کو یاد نہیں کیا. اون محمد کے لاش اٹھائے آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب حسین مولا علی اصغر مولا کے لیے پانی مانگنے جا رہے تھے, اس وقت حسین مولا فرماتے ہیں شیعتی مان شرب دو, او میرے شیعہ تم جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے علی اصغر کی پیاس کو ضرور یاد رکھنا. پھر حسین مولا فرماتے تھے میرے شیعہ کاش تم کربلا میں ہوتے, تم دیکھتے تیرا حسین مولا کتنا مجبور تھا, تیرا آقا مولا کتنا مجبور تھا. حسین مولا مانگنے جا رہے تھے, اشکیا والے ہنس رہے تھے. اپنے مولا کے استغاثے کو یاد کر کے استغاثے پہ لبیک کہتے کہتے سب مل کے بآواز بلند کہیں السلام علی الحسین وعلی
حسین والا اولاد والا باواز بلند رویا کرو آزادارو، جب آپ اونچی آواز سے گریا کرتے گئے نا، پردے میں سکینہ بی بی سوال کرتی ہے، سکینہ بی بی پوچھتی ہیں بوبی اماں یہ جو اونچی آواز سے رو رہے گئے یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت بی بی فرماتی ہیں بیٹا سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار، بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہے۔ اس وقت بی بی سکینہ فرماتی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، اماں میرا علی اصغر بچ جاتا، اماں یہ عزادار کربلا میں ہوتے، اماں شمر میرے منہ پہ تماچے نہ مارتا، اماں یہ عزادار کربلا میں گودے، ظالم میرے کانوں سے بالیاں نہ چھینتا، اجرکم اللہ آدم اللہ اجورنا واجورکم۔ بی بی فرماتی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، اماں آپ کی چادر بچ جاتی۔ اجرکم اللہ، جوانوں بچوں نماز نہ چھوڑا کرو، نماز قضا نہ کیا کرو، کیونکہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا سکینہ بی بی دو مصلے بچھاتی تھی، ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے۔ عزادارو جب 10 محرم کا دن تھا بی بی سکینہ نے 2 مصلے بچھائے، ایک مصلہ اپنے لیے ایک مصلہ اپنے بابا کے لیے۔ اجرکم من اللہ، جب بی بی نے 2 مصلے بچھائے بی بی بابا کے انتظار کر رہی تھی، ہوا کیا ادھر سے شمر ملون آیا، اس نے پوچھا بچی تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ عزادار سنو گے جملہ، اس ظالم نے بی بی کے منہ پہ تماچا مارا، بی بی خاک کربلا پہ گر جاتی ہے، بی بی چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ظالم تو نے تماچا تو مجھے مار لیا، اتنا بتلا میرا قصور کیا؟ اجرکم من اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحم نازل فرمائے۔ اجرکم من اللہ، عزادار میرے مولا کے کیا فرمایا؟ کسی عارف کا جملہ ہے یا چھٹے مولا کا جملہ ہے، کل یوم عاشورا، مومن کے لیے ہر دن عاشورا کا ہے، کل ارض کربلا، مومن کے لیے ہر زمین کربلا ہے۔ عزادار کربلا کو یاد کر کے رویا کرو، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حسین مولا مدینہ چھوڑ رہے تھے بی بی ام سلمہ کو پتا چلا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے، اب بی بی ام سلمہ کے فرماتی ہے حسین میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ رہا ہے، کہا ہاں اماں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ بی بی فرماتی حسین جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، مگر کربلا نہ جانا، عراق کے شہر کربلا کربلا نہ جانا۔ کہا اماں کیوں کربلا نہ جاؤں؟ کہا اماں کہا کیوں کربلا نہ جاؤں؟ فرمایا حسین تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا میرے حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ عزادارو کیسے سنو گے؟ اس وقت حسین مولا فرماتی اماں نانا نے تو فقط آپ کو کربلا کا بتایا تھا، اگر آپ حکم کریں تو آپ کا حسین آپ کو کربلا دکھا دے۔ اب عزادار ہوا کیا؟ حسین مولا نے 2 انگلیاں بلند کی، فرمایا اماں کربلا کو دیکھنا چاہتی ہیں کربلا دیکھ لیں۔
کربلا سمٹ کے ساری سامنے ظاہر ہو گئی۔ حسین مولا فرماتے ہیں اماں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیں، یہ خاک کربلا ہے۔ اماں وہ جو مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹ جائیں گے، اجرکم اللہ۔ اماں وہ جگہ دیکھ رہی ہیں جہاں میں نے ان محمد کے لاشیں اٹھانے ہیں۔ اماں وہ مقام دیکھ رہی ہیں جہاں میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ جائے گی۔ پھر بیان والا فرماتے ہیں اماں وہ دیکھنا چاہتی ہیں وہ جو مقام ہے جہاں پہ آپ کا حسین ذبح ہو جائے گا۔ اماں وہ جو مقام ہے جہاں پہ صدائیں بلند ہوں گی، لوٹو لوٹو تبرکات علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ اب بی بی ام سلمہ بڑی پریشان تھی، فرماتی ہیں حسین پھر مجھے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا اماں جو آپ کو نانا نے خاک دی ہے نا، اس خاک کو سنبھال کے رکھنا، جب تک خاک خاک رہے سمجھ لینا آپ کا حسین زندہ ہے۔ جب خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا آپ کا حسین مارا گیا۔ حضرت سنو گے جملہ بی بی کا معمول ہوتا تھا، ہر روز خاک کو دیکھا کرتی تھی، جب تک خاک خاک ہوتی تھی بی بی ام سلمہ خدا کا شکر بجا لاتی تھی۔ اب ہوا کہ 10 محرم کا دن تھا، بی بی ام سلمہ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اب جیسے ظہر کی نماز ادا کرنا تھا، نماز پڑھ کے بی بی ام سلمہ سو جاتی ہے۔ بی بی نے کیا دیکھا؟ خواب میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ محمد مصطفیٰ کے سر پر امامہ نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے سر پر امامہ نہیں ہے، گربان کھلا ہوا ہے۔ بی بی ام سلمہ کو رسول اللہ فرماتے ہیں ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اب یہ جو اگلی روایت ازادار میرے مولا کے، یہ روایت اہل سنت نے بھی لکھی ہے۔ بی بی ام سلمہ نے کیا کیا؟ بی بی ام سلمہ پوچھتی یا رسول اللہ آپ کے سر پہ خاک ہے، آپ کا گریبان کھلا ہے۔ اس وقت رسول اللہ فرماتے ام سلمہ میرے سر پہ خاک کربلا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی حسین کی قبر بنا کے آ رہا، ابھی حسین کی قبر بنا کے آ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ عزادارو جب شمر ملعون سے پوچھا گیا اے ظالم یہ بتلا تمہیں کہاں پر رونا آیا، اس وقت یہ ملعون کہتا ہے یہ جو 72 سر تھے نا، ان 72 سروں میں 16 سر جو تھے یہ رات کو ہم صندوقوں میں رکھ لیتے تھے، دن کو ہم نیزوں پہ بلند کر لیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں 2 دن ہم لگاتار سفر کرتے رہے، ہمیں کوئی آرام کی جگہ نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں 1-2 دن گزرنے کے بعد ہمیں جب آرام کی جگہ ملی، عام دنوں میں ہم جب سروں کو صندوقوں میں رکھتے تھے، رات کو سروں کو صندوقوں میں رکھ دیتے تھے، دن میں سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیتے تھے۔ وہ ملعون کہتا ہے رات ہم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، ایک رات میں سر امام حسین علیہ السلام کو صندوق میں نہ رکھ سکا، حسین مولا کا سر نیزے پہ بلند تھا، سر میں نے صندوق کے پاس رکھ دیا، میں نے کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ بابا
کی لاش کے بابا کے سر کے قریب آتی ہے، اجرکم من اللہ، جیسے بابا کے سر کے قریب آتی ہے، اس بچی نے کیا کیا؟ بابا کے سر کو اپنی گود میں لیا، بابا کی داڑھی کو صاف کیا، بابا کے ہونٹوں پہ بوسے دیے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا 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 بابا، شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں، بابا 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 یہ دیکھیں آپ کی سکینہ کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں، صدر سر کا پرسد ہو۔ بی بی فرماتی ہے بابا یہ دیکھیں آپ کی سکینہ کے کانوں سے خون پہ رکھا گئے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا 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 بابا، شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں، بابا اگر یہ ظالم میرے کانوں سے بالیاں نہ چھینتے، میں نے سوچا تھا میں حسین کی بیٹی ہوں، میں اپنی بالیاں ظالموں کو دے دیتی، میں اپنی بالیاں ظالموں کو دے دیتی۔ بس عالم اللہ دین ظالم